السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں یہ باتیں آتی ہوتی اور یہ خیال بھی آتے ہوں گے کہ نماز پہلے یا کھانا کھایا جائے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز پہلے پڑھنی چاہیے اور کھانا بعد میں کھانا چاہیے۔ میرے بھائی، ہم یہ بات حدیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ہم کو کیا حکم دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک انسان کھانے سے فارغ نہ ہو جائے، جب تک وہ نماز نہ پڑھے۔ مطلب یہ کہ ایک طرف کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور دوسری طرف نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اگر آپ اب نماز پڑھنے جاؤ گے، نماز پڑھو گے، لیکن بھوک کی وجہ سے آپ کا دل، آپ کا دماغ نماز میں نہیں لگے گا۔ آپ صرف اور صرف یہی سوچتے رہیں گے کہ جلد سے جلد نماز ختم ہو اور ہم کھانا کھائیں جا کے۔ اسی کے مارے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے کھانا کھا لو، اس کے سکون سے نماز پڑھو، تو کم سے کم آپ کی نماز قبول تو ہو جائے گی، آپ بالکل اچھی طریقے سے نماز تو پڑھ لیں گے۔ لیکن جب آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ کے اندر بھوک کی تفش ہوگی، بہت زیادہ آپ بھوکے ہوں گے، تو میرے بھائی نماز میں آپ کا دل نہیں لگے گا۔ کیوں کہ نماز کے اندر اگر ایک مچھر بھی ہمارے لوگوں کے پیر پہ چڑھ جاتا ہے تو ہمارا دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اتنی چھوٹی سی چیز سے۔ لیکن جو بھوک اتنی بڑی شدت ہے، وہ لگی ہوئی ہے، تو بتاؤ نماز میں کیسے دل لگے گا۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو نیند آ رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہے، اکثر تو عشاء کی نماز دیکھی جاتی ہے، تو پہلے وہ تھوڑی دیر سو لے، تھوڑی دیر آرام کر لے، وہ تب جا کے نماز پڑھے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جائے، نماز پڑھے اور اپنی نیند کی وجہ سے وہ کچھ غلط سلط، جب وہ دعا مانگے تو نیند کی وجہ سے کچھ الٹا سیدھا بول دے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انسان جب بھی کوئی چیز اگر سامنے رکاوٹ بنے گی اور نماز ہوگی، تو پہلے اس چیز، نماز کی برکت کے لیے، نماز کی اہمیت کے لیے کہ نماز جب بھی پڑھی جائے سکون سے پڑھی جائے، اس لیے پہلے اس چیز کو فیور دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو واش روم آیا ہے، کسی کو لیٹرنگ آئی ہوئی ہے، اب نماز کھڑی ہے، اب وہ یہ سوچے گا کہ ہم اپنی جو ہمیں ضروری حاجت ہے وہ پوری کریں یا نماز میں شریک ہوں۔ تو میرے بھائی، یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب آپ کو واش روم آیا ہے، آپ کو لیٹرنگ آئی ہوئی ہے، اب آپ نماز میں جا رہے ہو، تو اب میرے بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا دل، آپ کا دماغ نماز میں لگے گا؟ آپ یہ بتائیے۔ آپ یہی سوچیں گے کہ جلدی نماز ختم ہو اور ہم باتھ روم میں جائیں۔ تو میرے بھائی، پہلے آپ واش روم کر لیں، اس کے بعد سکون سے نماز پڑھیں، سکون سے نماز پڑھیں۔ اور یہی کھانے کے اوپر ہے کہ اگر کھانا شام کا آپ کے سامنے رکھا گیا اور ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، تو پہلے آپ سکون سے کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اور یہی نماز عشاء میں کہ اگر کسی کو نیند آ رہی اور نماز کا وقت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لے، تھوڑی دیر سو لے، اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ تو میرے بھائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مسلمان بھائیوں کو اپنے دھیان میں رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی پریشان ہے، نہیں، کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ پوری نماز وہ صرف اور صرف کھانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ بتائیے میرے بھائی، پوری نماز وہ کھانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھے اور جلدی جلدی یہ بریانی بنی ہوئی ہے، یہ گوشت بنا ہوا ہے، جلدی سے ہم کھائیں جا کے۔ تو میرے بھائی، کیا ایسی نماز کا فائدہ جب آپ کا دل ہی نہ اس میں لگے؟
تو کیا اسی نماز پڑھنے سے فائدہ میرے بھائی؟ اسی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے آپ کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھ لو سکون سے۔ تو یہ چیزیں ہم مسلمان بھائیوں کو دیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔